پروگرام آپ کی آواز افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ خدمت حاضر ہے حافظ بلال۔ یہ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان کا 29واں روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا پروگرام نائٹ کا ہے تو یعنی آج کچھ لیٹ مصروفیت کی وجہ سے لیٹ شروع ہوا، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری امین صاحب، جو کہ انشاءاللہ العزیز ہمارا جو پروگرام کا آج کا ٹاپک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے انشاءاللہ موجود ہیں بھائی آصف صاحب، جو کہ انشاءاللہ آپ کو تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، یہ تھے بھائی آصف جو کہ ہمارے ناظرین کو تلاوت قرآن پاک سنا رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھائی نصر اللہ کو دعوت دیں گے، جو کہ انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ سنائیں گے۔ جی ہجتا یوسف دے عاشق دیوان لکھاں کروڑا موسیٰ تے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا سونا بلال کوئی نہیں، علی بھی سونا، بطول سونی، حسن سونا، حسین سونا، میرے نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں۔ اما آمنہ دلال سونا صاحب کمال، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال، او دیاں زلفاں کمال، او دیاں زلفاں کمال، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال۔ اما آمنہ دلال اس دے جمال جیا کسے دا جمال نہیں، اس با کمال جیا کوئی با کمال نہیں، او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال۔ اما آمنہ دلال سونا صاحب کمال، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال۔ پتھر مارن ویری ہس کے بلاوے سونا، دشمناں دی دھیاں اتے چادراں بچ چادراں پواوے سونا، او دی شان بلے بلے، او دی شان بلے بلے، او دے نال کون رلے کون ملے، او دے نال کون رلے تیرے نال۔ اما آمنہ دلال سونا صاحب کمال، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال۔ اوے جیڑی اماں کوڑا پاوے سونا اس نو دعاواں پہنچاوے، او دی ملنی مثال، او دی ملنی مثال، بڑی مشکل محال، کون رلے او دے نال، کون ملے تیرے نال۔ اما آمنہ دلال سونا صاحب کمال، کون رلے او دے نال۔ سبحان اللہ، یہ تھے بھائی نصر اللہ جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناظرین کو سنا رہے تھے۔ فرما رہے تھے مائی آمنہ دا لال، کون رلے ان دے نال، کون ملے ان دے نال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے۔ ایسا دنیا میں
حسین و جمال، حسن و جمال، سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، یعنی پوری دنیا میں اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا اور نہ بنائے آئیں گے۔ تو بہت اچھی ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ڈٹ کر بات کریں گے میرے محترم قاری امین صاحب انشاءاللہ العزیز۔ جی السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم پر پھر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے نیکیوں کا موسم عطا فرمایا، اور جو ماہ رمضان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو الوداعی طور پر ہمارے پاس موجود ہے، جس کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو ہم سے اس ماہ رمضان میں سستیاں ہوگی، کمیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، اور جو ایک دن باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح آپ نے موضوع سنا کہ آج کا ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں ایک رسول بھیجا، کس لیے؟ کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق توحید الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اسی کو دعا و مناجات کے لائق سمجھنا، اس کے سوا کسی اور سے اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری نہ کروانا، صرف اسی کے در کا منگتا اور فقیر بننا۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں شرک ہے، توحید کے مقابلے میں شرک ہے۔ جس آدمی میں شرک ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آدمی کے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی
ارشاد فرماتے ہیں ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ ہے. دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور. اے میرے صحابہ کرام جھوٹی گواہی دینے سے اور جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں باتوں کو ارشاد فرماتے رہے حتیٰ کہ صحابہ نے خواہش کی کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان 2 الفاظ کو، ان 2 گناہوں کو دہراتے رہے. تو ان کی سنگینی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات شرک بیان فرمایا ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ ہے. تو سامعین محترم اس سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسرا حقوق اللہ میں سے یعنی وہ حق جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے دوسرا حق نماز قائم کرنا ہے. اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں نماز کی تلقین فرمائی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں پہ ارشاد فرمایا واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہیں پہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہیں پہ ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ یقیناً فویل للمصلین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت اختیار کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نمود و نمائش سے کام لیتے ہیں، بجائے اس کے جو عبادت کی جائے وہ صرف رب کی رضا کے لیے کی جائے. لیکن بعض لوگ دکھلاوے کے لیے نماز اور روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے متعلق ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن آدمی کے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق ہے. اسی طرح تیسرا حق زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے. جب سونا 7.5 تولے ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. اسی طرح چاندی ہے 52.5 تولے جب ہو جائے تو اس پر سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ بنتی ہے. یہ انسان کو ادا کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرأ له زبیبتان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو لیکن وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اپنے مال کو گن گن کر رکھتا ہے، شمار کر کر کے رکھتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس کے مال کو اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے. جو گنجا ہوگا اور سانپ کی شکل میں اس کو مال کو اللہ تعالیٰ اس کی گردن کا توق بنا دیں گے. اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ کی شکل میں توق بنا کر پہنا دیں گے. وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو دنیا میں سنبھال کر رکھتا تھا. اس لیے ناظرین کرام ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہو تو اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے. یہ تیسرا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور چوتھا حق
جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، یہ حج اس آدمی پر فرض ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اس پر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا، اس کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اس میں فسق و فجور نہیں کرتا، نافرمانی والا کام نہیں کرتا، کوئی فحش گوئی نہیں کرتا، بد زبانی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کی بدولت گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے آج آدمی دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں۔ آخری حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وصوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی اس ماہ رمضان کو پالے اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رد السلام، جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ جو آدمی سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کر دیتے ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آدمی پر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا رد السلام و عیادت المریض، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کا پتہ لیتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، شام ہونے تک اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کا پتہ لیتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تو صبح ہونے تک اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے بخششی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح تیسرا حق وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب کوئی مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا حق۔ اور چوتھا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ شریک ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جو آدمی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھنا، اس کے جنازے میں شرکت کرنا، دفنانے میں شریک ہونا، یہ اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں کہ 2 پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر درج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5واں حق یہ ہے تشمیت العاطس، جب مسلمان کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ جس مسلمان کو چھینک آئے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو آدمی سن رہا ہو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنی رحمت کرے۔ پھر جس آدمی کو چھینک آئے
اس کو یہ دوبارہ الفاظ ادا کرنے چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے اور تیرے سارے کام اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں کو ہی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ تھے ہمارے محترم قاری امین صاحب، جو کہ الحمدللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی پروردگار کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی پروردگار کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ مانتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ قرآن خوب کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حقوق اللہ میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جیسا کہ قاری صاحب نے آپ کو آگاہ کیا کہ نماز، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق تو شمار کریں تو شمار کرنے میں نہ آئیں، اتنے حقوق ہیں۔ اگر حقوق العباد کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک الملک تو حقوق اللہ شاید حقوق اللہ کی معافی تو دے دیں، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، جو کہ ہمارے اکثر معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ایک انسان ہمسائے کے حقوق، اپنے گھر والوں کے حقوق، قرآن نے بھی خوب کہہ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھائی مخلص طریقے سے رہو، یعنی یتیموں کو کھلاؤ پلاؤ، اپنے اندر بھائی چارہ کا ایک رشتہ قائم کرو۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حقوق اللہ تو مالک الملک کے حقوق ہیں، وہ تو چاہے تو معاف کر دے گا۔ جو حقوق العباد ہے، بندے اور بندے کے حقوق، وہ ذرا مشکل ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ آج کل عام ہے، بد اخلاقی، بدتمیزی، یعنی حسد ہو رہی، طرح طرح کے حقوق العباد کی جو ہے کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو آج کے ہمارے جو ہیں دوسرے مہمان حافظ ہاشم صاحب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو حقوق اللہ اور حقوق العباد اسی ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہمارے ناظرین کو جو ان کے علموں کے اندر کوئی بات ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم حافظ امین صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے تھے۔ تو ناظرین محترم، سامعین محترم، میں حافظ محمد امین صاحب کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے پورا مہینہ ہمارے ساتھ، ہمارے اس چینل کے ساتھ پورا مکمل کوآپریٹ کیا، اور میں حافظ بلال صاحب کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کامیاب فرمائے، اور ہمارا سب کا سارے معزز مہمانوں کا مسجد میں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ صاحب بتا رہے تھے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں جو نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا، لیکن حقوق العباد میں جیسے حافظ بلال صاحب بتا رہے تھے، حقوق العباد تب تک بندے کو معافی نہیں ملے گی جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد میں کیا ہے؟ میں نے تو آج کھانا کھا لیا ہے پیٹ بھر کے، شاید کہ وہ ساتھ والے ہمسائے نے ہو سکتا ہے پانی بھی نہ پیا، میں نے تو آج اپنے گھر میں گوشت پکایا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ ساتھ والے ہمسائے نے دال بھی نہ پکائی ہو۔ تو آپ صاحب ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے اور ان کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے مطلب آپ صاحب فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام کو عام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلا کرا کرو، لوگو سلام کو عام کرو،
تو اسی بات پہ یہ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کتنی کو صلہ رحمی کرتے ہیں، کتنے کو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے کتنے دن سے بھوکے ہیں بیچارے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لوگ بازاروں میں برگر شوارمے کھا رہے ہیں، اور غریب کا بیٹا جو سڑکوں میں سویا ہوا ہے، افسا پتہ نہیں انہوں نے کتنے دنوں کا کھانا کھایا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو۔ ہم کتنی کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہو اٹھ کر جاگ کر نمازیں پڑھا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، آپ نے فرمایا سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی کو صلہ رحمی چاہیے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ مخزوم کی عورت ایک آئی تھی، فرمایا یا رسول اللہ، یہ عورت نمازیں بھی پڑھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، نفل و نوافل بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ جو ہے اس سے بہت تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ ایک پھر عورت کا ذکر آیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، کبھی نمازیں پڑھ لیتی ہے، کبھی نوافل پڑھ لیتی ہے، صدقہ بھی ہو تو کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی ہو تو کر لیتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے بہت ہی خوش ہے۔ اب صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس طرح ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، یتیموں کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں ہمیں اٹھ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہی ہم جنتی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بے حد ہے، وہ تو کہے گا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت اس دن بھی دیکھا ہوگا۔ میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور اسی رمضان کے صدقے ہمارے زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اسی طرح مسجد میں مل جل کر اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے جس طرح ہم سارے بھائی مسجد میں پورا مہینہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح جنت میں بھی اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمائے۔ اور میری یہ دعا ہے جن کے لواحقین بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور کے ساتھ منور فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے، ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے جنت کے باغ بنائے۔ جی یہ تھے حافظ محمد ہاشم، جو کہ الحمدللہ ہمارے آج کے مہمان تھے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کسی بندے کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، پروردگار کی جو رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آپ کو پورا رمضان جتنا ہو سکا اپنے علم اپنی عقل کے مطابق ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی صورت میں مختلف علماء کرام سے خطابات سنوائے، یعنی مختلف ٹاپک پر آپ کے ہمارے ناظرین کے ساتھ بات ہوئی۔ تو ہماری یہ دعا ہے مالک الملک جو ہم نے کیا، مالک الملک ہمیں قبول کرے، جو ہم سے رہ گیا ہمیں کمی کوتاہی ہوئی مالک الملک ہم سے معاف کرے۔ تو جو بھائیوں نے ہمیں دیکھا سنا، اور پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں ہمارے باؤ اجداد میں کسی کا ابو چلا گیا اس دنیا سے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے،
اور جو بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں، کوئی گھروں میں ہیں، مالک الملک ان کو صحت دے، اور جو بھائی روزی کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی اس عالم میں کوئی انتہائی بے روزگار ہیں، کسی کے سفید پوش لوگ نہ تو کسی کے گھر جا سکتے ہیں، اور پروردگار تو ہی ان کے حال کو جانتا ہے، اپنی رحمت فرما ان کے اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اگلے افطار ٹرانسمیشن کے لیے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور ہمارے ایک معزز جو کہ ہمارے دیکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں ان کو بھی یہ بتاؤں گا کہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں، دینی پروگرام، ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، ہمارے چینل کو بھی پروموٹ کریں۔ تو ہمارے ایک بزرگ یعنی محترم جو ان لوگوں نے ہمارے چینل کے لیے اپنی آواز دی، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے، جو کہ حاصل پور سے ہیں، ان کا نام محمد سعید ہے۔ انہوں نے بھی اپنے پروگرام اپنا جو میسج دیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کو عوام تک پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے رمضان تک افطار ٹرانسمیشن تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حافظ بلال کی، جو ان کا نام ہے وہ تو آپ ان کے چینل پر جا کر ہی دیکھیں گے۔ تو وہ ماشاءاللہ دینی تعلیمات پر پروگرام کرتے ہیں، ان کا چینل ہے حافظ بلال کے نام پر۔ تو روزوں کے مہینوں میں انہوں نے ماشاءاللہ اچھے پروگرام کیے، ہم نے دیکھے، ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام تھے۔ آپ بھی ان کے چینل پر وزٹ کریں، ان کے پروگرام دیکھیں، ماشاءاللہ وہاں سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔